السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کیوں ڈانٹے بھائی؟ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے، اور معافی اسی چیز کی مانگی جاتی ہے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی ہے. تو اگر کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تو ہر دروازہ آپ پر بند کیوں ہے، یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. سیکنڈلی، جو ضمنی انتخابات ہیں ان کی ڈیٹس آ گئی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے ان الیکشنز کا بائیکاٹ کیا ہے. کیسے ہی میدان کھلا چھوڑ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، اور پھر اعتراضات کیوں کریں گے؟ اس پر آج کی پوڈ کاسٹ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور تھرڈلی، جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، ان کو نامزد کیا گیا ہے بانی تحریک انصاف کی جانب سے ایز اے اپوزیشن لیڈر. یہی نام کیوں جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اس پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. میرے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. یہ جو معاملہ ہے کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے، اور معافی صرف اسی چیز کی مانگی جاتی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 9 مئی بھی نہیں کیا اور ہم سے کوئی غلطی بھی نہیں ہو رہی ہے، تو ہم کیوں ہی جو ہے نا اس طرح کی کوئی معافی مانگیں گے. تو یہ کیا ہے؟ میں نہ مانوں کی رٹ کیوں لگائی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی صاحبہ، بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف، اگر آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ یہ سچ بولیں گے، یہ ایگزیکٹ بولیں گے، یہ کریکٹ بولیں گے، یہ اپروپریٹ بولیں گے، یہ آپٹیمل بولیں گے، یہ صحیح بات کریں گے، تو وہ صفائی پھاڑ دو. اچھا، وہ صفائی پھاڑ دو. انہوں نے ہمیشہ قوم کو دھوکہ دیا ہے. اب دیکھو نا، اس ایشو کے اوپر بھی کس زبردست طریقے سے دھوکہ دے رہے ہیں. کہتے ہیں ہم نے معافی نہیں مانگنی، ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور قیدی نمبر 420 بھی ڈٹ کے کھڑا ہے. قیدی نمبر 420 کے ڈٹ کے کھڑے ہونے کی صرف ایک ایگزامپل دے دوں. جی. پچھلے 2.5 سالوں میں 38 دفعہ ضمانت کی اپیل کر چکے ہیں. کتنی دفعہ؟ 38 دفعہ سپریم کورٹ سے لے کے سیشن تک یہ ضمانت کی اپیل اس طرح ہاتھ جوڑ کے ان کے وکیل جا کے آن دا بہاف آف بانی تحریک انصاف امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز 38 دفعہ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے ہمارا جناب کپتان. جس دن یہ گرفتار ہوئے، ان کو اٹک جیل کی طرف لے کے جا رہی تھی جناب سرکاری مشنری، وہ رستے میں تھے. ان کے وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے تھے پوری کی پوری جناب پری لے کر اور پورے کا پورا کیس لے کر کہ ہمارے لیڈر کو یہ فیسلٹی دی جائے، یہ فیسلٹی دی جائے، یہ فیسلٹی دی جائے، یہ فیسلٹی دی جائے، اس کو سائیکلنگ مشین دی جائے، اس کو ایکسرسائز مشین دی جائے، اس کو کھانے دیے جائیں، اس کو دیسی انڈے دیے جائیں، اس کو دیسی گھی دی جائے، اس کو دیسی بکرا دیا جائے، اس کو دیسی مرغی دی جائے، اس کو گھر سے کھانا کھانے کی اجازت دی جائے، اس کو موج میلہ کرنے کی اجازت دی جائے، اس کو شالامار باغ میں پھرنے کی اجازت دی جائے. یہ درخواست لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ کر آگے نیٹ ورک پورا چلتا تھا عدالتوں میں. نگدا کوکا کے اوپر جناب پورا لنگی ڈانس ہوتا تھا. وہاں سے ان کے حق میں ابو دا لا، میں دوسری دفعہ دہرا دوں، ابو دا لا پریزن لاز کے اگینسٹ ان کے لیے یہ ساری فیسیلیٹیشن لے کر وکیل پہنچ گئے. پہلے ان کی گاڑی لیٹ پہنچی، وہ بعد میں آئی اٹک جیل میں. یہ کون سا ڈٹ کے کھڑا ہے؟ اور پھر اگلا 1.5 سال گرفتاری کے بعد ہر روز ان کا وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتا ہے، جا کے یہ منت، وہ ترلا، یہ معافی، یہ جناب ریکویسٹ، یہ جی جان، یہ پاؤں پڑنا، یہ ٹھوڈی پکڑنا عدالت کی کہ جناب ہمارے لیڈر کو یہ فیسلٹی، یہ جناب آپ کی اکاموڈیشن یہ دے دی جائے، یہ آسانی دے دی جائے، یہ ضرورت دے دی جائے، یہ عیاشی دے دی جائے. کون سا ڈٹ کے کھڑا ہے؟ 38 دفعہ آپ ضمانت کے لیے اپلائی کر چکے ہیں، آپ کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے. اگلی سن لیں. پچھلے 2.25 سالوں میں علی صاحبہ دنیا کا ہند سے لے کے سندھ تک کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کو بیچ میں نہ ڈالا ہو ریاست کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلاگ کرنے کے لیے. رچرڈ گرنیل کی منتیں، ٹرمپ کے حوالے سے توقعات،
یورپی یونین کے جناب لوگ، صہیونی طاقتوں کے جتنے نمائندے ہیں جناب، پورے یورپ کے مختلف ممالک کی پارلیمنٹیرینز، امریکہ کے جتنے نیٹ ورک، ٹھیک ہے جی. پھر جناب آپ نے امریکہ کے تاجر پاکستانی نژاد، امریکن نژاد، وہ لائے گئے، وہ جا کے جیلوں میں ملتے رہے. جنرل وہ لودھی اس کو ڈالا، جنرل لودھی کی طرح کے جناب اور کم از کم 10-15 ڈیلیگیشنز ہیں جن کی منت کرنے کی کہ جاؤ یار جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو. کوئی کونا، کوئی خطرہ نہیں چھوڑا اس بانی تحریک انصاف امت مسلمہ کے عظیم نو سرباز قیدی نمبر 420 نے، جس کو استعمال کر کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جناب بس کر دیں، جو ہو گیا مجھے آپ جناب بغیر اناؤنس کردہ معافی دے دیں اور جناب میرے ساتھ معاملات ٹھیک کریں، اور دوبارہ جناب ہم تم ہوں گے، سامن ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہو والا ہم ڈرامہ اور فلم شو. اچھا چوہان صاحب، اگر معافی کی آفر ہے تو مانگ کیوں نہیں لیتے ہیں نا؟ ایک راستہ آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ مانگ لیں. انا کی سیاست سے آپ نے ابھی تک حاصل ہی کیا کیا؟ اچھا آپ نے مجھ سے ابھی کوشچن پوچھنا تھا، میں کوشچن پوچھے بغیر ہی نا آپ کے اس کوشچن کے ساتھ کوریلیٹ کر کے، بانی تحریک انصاف دنیا کا وہ واحد شخص ہے، میں کسی بغض میں نہیں، کسی کینہ میں نہیں، کسی اناد میں نہیں، کسی مخالفت میں نہیں، میں جنون ایک انسان ہونے کے ناطے سے، ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اپنا 17 سالہ تجربے کی بنیاد پہ واحد میں نے اپنی زندگی میں کوئی انٹرنیشنل، ریجنل، نیشنل یا گلی محلے کا بھی لیڈر، ہم نے ساری زندگی یو سی الیکشنوں میں، بلدیہ کے الیکشنوں میں ہزاروں لوگوں کو الیکشن لڑایا ہے، چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، سینٹر، سارے دیکھے. یہ پہلا اور آخری سوغات ہے جس نے جو منہ سے بولا 1 گھنٹے سے لے کر 15-20 سال تک اس کے الٹ 180 ڈگری الٹ اس نے لازماً عمل بھی کیا اور قول بھی کیا، ہر بات کا. یہ اتنا خوش قسمت کہہ لو یا بد قسمت کہہ لو انسان ہے کہ اس نے جو منہ سے نکالا، دعویٰ کیا، بوسٹنگ کی، پریٹنگ کی، اعلان کیا، پالیسی دی، اسٹریٹجی دی، کچھ بھی کیا، اس کا الٹ اس نے اپنے عمل اور اپنے قول کے ذریعے سے 1 دن، 2 دن، 3 دن، 10 دن، 2 مہینے، 4 سال، 3 سال کے اندر اس نے لازماً جناب تھوکا چاٹا. ورنہ دنیا کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، انقلابات پڑھ لیں، لیڈرز پڑھ لیں، اتنی جناب ایفیشنسی، پروفیشنسی یا پروبیبلٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی جتنی اس حضرت کو ہے. اب اس کی تازہ ایک تھوکا چاٹنا دیکھ لیں. کل اس نے عمر ایوب کی جگہ اپوزیشن لیڈر کس کو بنایا؟ محمود خان اچکزئی. ماں صدقے جائے تو پیو ڈسکے جائے، ماں صدقے جائے تو پیو ڈسکے جائے. محمود خان اچکزئی، یار مجھے یاد ہے، میں قسم خدا کی میں وہاں پہ موجود تھا دھرنوں میں. اچھا، یہ بانی تحریک انصاف اپنی والی کرتا تھا، اس کی جگہ قیدی نمبر 420 والی کرتا تھا اس محمود خان اچکزئی کی، اس کی ایکٹنگ کرتا تھا. جا بجا سوشل میڈیا پہ وہ کلپ موجود ہے، چادر لے کے نا اس کو ٹانٹ کیا کرتا تھا، کرٹیسائز کیا کرتا تھا، ویلیفائی کیا کرتا تھا، ریگریٹ اور ریپروچ کیا کرتا تھا، بدنام کیا کرتا تھا کہ یہ ایسا گھٹیا شخص ہے، یہ ویسا گھٹیا شخص ہے، یہ ایسا 2 نمبر ہے، یہ ایسا 9 نمبر ہے. یہ اس طریقے سے جناب چادر اپنی لے کے جناب، اور یہ سٹیج ڈراموں کے تیسرے لیول کے جو اداکار ہوتے ہیں نا، اس کی طرح یہ قیدی نمبر 420 جناب اس محمود خان اچکزئی کی کٹ لگایا کرتا تھا. ویسا بے حس اور 2 نمبر جناب محمود خان اچکزئی ہے جو ان کی دم بن کے ان کے ساتھ پنجابی کے اندر پلمیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو بھی اپنی عزت غیرت، اس کے اندر ایگو نہیں ہے. یار جس بندے نے تمہیں ساری زندگی تمہیں کرٹیسائز کیا اور نیگیٹو طریقے سے کیا، آج تم اس کے پیچھے پیچھے جناب دم چھلا بن کے پھر رہے ہو. اب آپ محمود خان اچکزئی کی حقیقت سن لیں. پاکستان کی عوام کے لیے میرے یقین جانے لوگوں نے اس کو کسی اور اینگل میں لیا ہوا، اس کی اپائنٹمنٹ کو بانی تحریک انصاف کی طرف سے، قیدی نمبر 420 کی طرف سے، لیکن میں کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں. اچھا، یہ اجیت دیول نیٹ ورک انڈین را کی نئی اسٹریٹجی اور نئی پالیسی ہے کہ آپ اس شخص کو آگے لے کر آئیں. سلیمان اکرم راجہ، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جنید اکبر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ بڑے بڑے جو نام بنے پھرتے ہیں،
خدا کی قسم اس کے اوپر اس طرح کر کے جناب پھٹکار دی ہے جناب اس بانی تحریک انصاف نے محمود خان اچکزئی کو نامینیٹ کر کے. یہ جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی طرف سے بڑے مامے چاچے تائے پھپھڑ بنے بیٹھے ہیں نا پی ٹی آئی کے, اس لطیف کھوسے سے جا کے پوچھو تیری کیا اوقات ہے, جنید اکبر سے پوچھو تیری کیا اوقات ہے, سلیمان اکرم راجہ سے پوچھو تیری کیا اوقات ہے. اس طرح لمبی فہرست ہے. اور تو اور چھوڑو, اس روٹی پاڑ اسد کیسر سے پوچھو, میرے ساتھ جو وہ تو کہتے ہیں کہ بانی جو فیصلہ کریں گے ہم تو اسی پہ لبیک اس روٹی پاڑ اسد کیسر سے پوچھو. یار شرم سے ڈوب رہو تم سارے لوگ. پارلیمنٹ کے واش روم میں جاؤ, اس کے گٹر کے جناب پانی کو لو چلو بھر, اس میں سارے ڈبکیاں مارو, تمہاری اوقات یہ ہے. ایک ٹانگا پارٹی, ایک تھرڈ کلاس پارٹی جس کو تم نے ساری زندگی گالیاں نکالی, پی ٹی آئی کے لیڈرز نے بھی, ہم نے بھی اس کے کہنے پہ بانی تحریک انصاف کے اور قیدی نمبر 420 کے, وہ ٹانگا پارٹی اس کو جناب اس نے تمہارے سروں پہ مسلط کر دیا. اور اس محمود خان اچکزئی کی بھی سن لے پوری پاکستانی قوم. تحریک پاکستان کے اندر جن جن لوگوں نے کھل کے پاکستان کی مخالفت کی, کھل کے, ہندوؤں کے کانگریس کے فرنٹ مین کے طور پر کے پی کے اندر سرحدی گاندھی تھے, باچا خان, سرحدی گاندھی, ایمل ولی کا پردادا, ایمل ولی کا باپ اسفندیار ولی, اسفندیار ولی کا باپ ولی خان, ولی خان کا باپ غفار خان, باچا خان, جس نے اپنی مرنے پہ پاکستان کے اندر دفن ہونا قبول نہیں کیا تھا. اس نے کہا مجھے اس دھرتی میں نہ کرنا, مجھے اس سے نفرت ہے, مجھے افغانستان میں جا کے دفن کرو. جلال آباد میں جا کے اس کو دفن کیا گیا. اس نے 1946 کے اندر جو الیکشن ہوئے اور ریفرنڈم ہوا کے پی کے حوالے سے, کھل کھلا کے کانگریس کا ساتھ دیا. دوسرا گاندھی جس کو پورے بر صغیر کے اندر, وہ سرحدی گاندھی, بلوچی گاندھی, بلوچی گاندھی عبد الصمد اچکزئی, اس اچکزئی کا والد, محمود خان اچکزئی کا والد, وہ بلوچی گاندھی تھا اور کانگریس کا نمبر 1 لیڈر تھا, اور پاکستان بننے کی مخالفت جس نے کی, اور اس کے بعد بھی وہ پاکستان کی جناب مخالفت کرتا رہا. اور یہ آپ کا محمود خان اچکزئی, اس کی ہسٹری یہ ہے, یہ انڈین را کے پیرول کے اوپر اور عالمی اداروں کے پیرول کے اوپر کام کرنے والا وہ شخص ہے جس نے آج تک پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا, اس نے آج تک پاکستان کا جھنڈا نہیں اٹھایا. یہ برملا جناب یہ انٹرویوز دیتا رہا پچھلے 15-20 سال 30 سال کی اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. یہ جناب کہتا ہے کہ جناب دریائے اٹک سے لے کے آگے تک جناب ایک نیا ملک افغانیہ بنایا جائے. اس کو جناب 2013 سے 2018 کی اسمبلی میں پاکستان کا جھنڈا دیا گیا پارلیمنٹ کے اندر, نہیں لہرایا, اس نے جھنڈا نہیں اٹھایا. یہ بانی تحریک انصاف نے وہ والا باؤلنگ کی ہے یا وہ والی بیٹنگ کی ہے اور اپنی طرف سے چھکا مارا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان اور ریاست کے خلاف اس نے ایک ایسا ایکٹ کیا ہے جو اس نے شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے باتیں کر کے اتنا پاکستان کی ریاست کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس محمود خان اچکزئی کو نامزد کر کے کیا ہے. پوری پی ٹی آئی کو ڈوب مر جانا چاہیے, پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو میں سمجھتا ہوں کہ چلو بھر پانی لے کے اس پر ڈبکیاں مارنی چاہیے. اور یہ انتہائی ایک نیگیٹو فیصلہ ہے. میں انتہائی پرزور مذمت کروں گا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر وہ اپوزیشن لیڈر ہو جو پاکستان کو ہی نہیں مانتا, پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاتا. اور یہی وہ محمود خان اچکزئی ہے جس نے نواز شریف صاحب کے پچھلے دور میں 2013 سے لے کے 2018 تک, اس میں اس نے آپ کا جناب نادرا کو استعمال کر کے, اس کا بھائی گورنر تھا, اس کی آدھی کیبنٹ بلوچستان کی اس محمود خان اچکزئی کے جناب رشتہ دار تھے. انہوں نے افغانیوں کو, را کے لوگوں کو, نادرا کو استعمال کر کے ہزاروں لوگوں کو جناب پاکستان کے شناختی کارڈ دیے تھے. پھر جنہوں نے اپنا جو رول پلے کیا, اور ابھی آپ کا قاضی عثمان پروفیسر جو BLA کا نکلا ہے, اس طرح کے پتہ نہیں کتنے لوگ انہوں نے انڈکٹ کروائے. تو یہ ہے جناب بانی تحریک انصاف کے فیصلے, قیدی نمبر 420 کے فیصلے. اچھا, آخر میں چوہان صاحب بتائیے گا ذرا شارٹلی کہ ضمنی انتخابات چونکہ اناؤنس ہو گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم جی ان انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے, تو اگر یہ میدان اپنی طرف سے خالی چھوڑیں گے تو پھر بعد میں یہ گلے تو کرتے ہی ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس میں پارٹیسپیٹ تو کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی بہت بری شکست ہونی ہے. پنجاب کے اندر تو ہونی ہے, ان کی KPK کے اندر جو
قیدی نمبر 420 والی ہونی ہے نا، آپ کی اور میری سوچ سے باہر ہے. میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہا تھا کہ 66 سالوں میں اتنی جنگلات کی لکڑی کی چوری اور درختوں کی چوری نہیں ہوئی، ٹمبر مافیا اتنا ایکٹیو نہیں ہوا جتنا ان 12 سالوں میں، جس میں پوری پی ٹی آئی انوالو ہے. وزیر اعلیٰ، وزیر آپ کی پوری کیبنٹ، آپ کے عہدیدار، آپ کے ایم این اے، آپ کے ایم پی اے، پہاڑ کے پہاڑ ننگے کر دیے انہوں نے. تبھی تو جناب جب آپ کی وہ پوری بارش آتی ہے تو وہ پتھر، وہ چٹانیں، وہ کچرا، وہ ملبہ، وہ ایسے پھر آتا ہے اور ساتھ اکٹھے ہوتے ہوتے جب ایکیمولیٹ ہوتے ہیں نا، وہ ایگریگیٹ جمع ہوتا جاتا ہے، جمع ہوتے 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 وہ پھر ایک بہت بڑا طوفان جو آپ دیکھ رہے ہیں کے پی کے اندر پہاڑی علاقوں میں. درخت ہی نہیں ہے، درخت گئے. کون نچائے گا پاکستان؟ عمران خان بس وہ ناچتے ناچتے انہوں نے پورا کے پی کے کا صوبہ لوٹ لیا. اب پوری کے پی کے کی عوام کو سمجھ آ گئی ہے. تو ان ضمنی الیکشنوں میں ان کے ساتھ بڑی قیدی نمبر 420 پارٹیسپیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ کریں گے تب بھی بڑھیں گے، یا نہیں کریں گے تب بھی جناب ان کا بیڑا غرق ہوگا. لیکن یہ کسی فیصلے پہ نہیں پہنچیں گے، کیونکہ میں نے کہا تھا نا، جو ریاست کی ریٹ ختم کرنے چلا تھا پاکستان کی، اس کی اپنی ریٹ ختم ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے نہیں لڑنا، یہ کہیں گے لڑیں گے. اسی طرح کے جناب آپ کا مارا ماری اور چھینا جھپٹی چلتی رہے گی. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.